اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں مولوی صدیق اکبر، یوٹیوب چینل اسرا ٹی وی سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ یعقوب صوفی کشمیری۔ والد ماجد کا اسم گرامی خواجہ حسن عاصمی، جو سلطنت کشمیر کے جلیل قدر رکن تھے۔ سال ولادت 908 ہجری۔ 10 سال کی عمر میں قرآن شریف حفظ کیا۔ مولانا عبدالرحمن عارف جامی عرف مولانا جامی کے شاگرد رشید مولانا محمد سے علوم ظاہری کی تکمیل کی اور پیش گاہ استاد سے جامی ثانی کا خطاب حاصل کیا۔ پھر ریاضت و عبادت میں مشغول ہوئے۔ حضرت امیر کبیر سید علی ہمدانی کی روحانیت سے اویسی نسبت حاصل ہوئی۔ پھر شیخ کمال الدین حسینی خوارزمی کی خدمت میں ارادت و بیعت کے لیے حاضر ہوئے، مگر شیخ کمال نے حضرت حسین خوارزمی کی خدمت میں حاضر ہونے کا مشورہ دیا، جو سمرقند میں قیام فرماتے تھے۔ شیخ یعقوب جب سمرقند پہنچ کر خانقاہ شیخ کے دروازے پر پہنچے تو شیخ نے دروازے سے شیخ یعقوب کا استقبال کیا، پھر ارادت و بیعت سے مشرف فرما کر مطبخ کے لیے لکڑیاں چننے کی خدمت سپرد کی۔ تھوڑی عرصے میں درجہ کمال حاصل کر کے خرقہ خلافت سے فائز المرام ہوئے، پھر وطن اصلی کشمیر تشریف لا کر سلسلہ ارشاد جاری کر دیا۔ سالکین و طالبین جوک در جوک حاضر خدمت ہو کر فیوز و برکات سے دامن بھرنے لگے۔ کچھ عرصے کے بعد دوبارہ حضرت شیخ کی خدمت میں حاضری کا شوق پیدا ہوا۔ سمرقند پہنچے اور حضرت شیخ کی رفاقت میں حرمین شریفین کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ واپسی میں مشہد مقدس پہنچے۔ اس زمانے میں شاہ طہماسپ صفوی کا دورہ تھا، جو کٹر شیعہ تھا، اور اگرچہ اس نے اپنی مخصوص اغراض کی بنا پر افغانیوں کی حکومت ہندوستان سے ختم کرنے کے لیے ہمایوں کی امداد کی تھی، مگر خود اپنے ملک میں اہل سنت کو تلوار کے گھاٹ اتار رہا تھا۔ حضرت شیخ یعقوب شاہ موصوف کے پاس پہنچے۔ ظاہری افہام و تفہیم اور روحانی تاثرات سے اس کو اتنا مرعوب کیا کہ وہ اپنی اس حرکت پر نادم ہوا اور حضرت شیخ کا احترام دل میں بیٹھ گیا۔ مشہد پاک سے بغداد پہنچے اور شیخ المحدثین ابن حجر سے استفادہ کیا۔ شیخ سلیم چشتی بھی اس زمانے میں وہیں قیام فرماتے۔ اس سے سلسلہ چشتیہ کا خرقہ خلافت حاصل کیا، پھر دوسرے ممالک کی سیاحت کرتے ہوئے کشمیر واپس ہوئے۔ خطہ کشمیر اس زمانے میں براہ راست سلطنت مغلیہ میں شامل نہیں ہوا تھا۔ یہاں کے حکمران شیعہ تھے اور یہ خطہ شیعہ سنی اختلافات اور تنازعات کا لالہ زار بنا ہوا تھا۔ اسی دوران کا یہ واقعہ تھا کہ یوسف ثانی شیعہ نے محض مذہبی تعصب کی بنا پر قاضی حبیب پر، جو سنی اور حنفی المذہب تھے، قاتلانہ حملہ کیا۔ اگرچہ قاضی حبیب صرف زخمی ہو گئے، مگر حنفیوں میں اس حرکت سے بہت زیادہ اشتعال پیدا ہو گیا۔ ملا یوسف اور ملا فیروز وغیرہ حنفی علماء اور مفتی تھے۔ سنی مسلمانوں کے زمام قیادت ان کے ہاتھ میں تھی۔ ان حضرات نے مطالبہ کیا کہ اگرچہ قصاص کے طور پر اس شیعہ کو قتل نہیں کیا جا سکتا، مگر تنبیہ اور تعزیر کے طور پر ضروری ہے کہ اس کو قتل کرا دیا جائے۔ حسین شاہ، جو اس زمانے میں کشمیر کا بادشاہ تھا، اگرچہ شیعہ تھا مگر عام شورش سے مرعوب ہو گیا اور یوسف کو سنگسار کرا دیا۔ مرزا مقیم اکبری دربار کا امیر تھا، شیعی مذہب رکھتا تھا، بحیثیت سفیر کشمیر میں مقیم تھا۔ اس کو یوسف کی سنگساری ناگوار گزری اور اس نے حسین شاہ کو مجبور کیا کہ یوسف کے قتل ناحق کا انتقام لے۔ چنانچہ ملا یوسف، ملا فیروز اور بہت سے حنفی علماء کو بری طرح قتل کرایا، پھر ان کے پیروں میں رسیاں بندھوا کر ان کی نعشیں گلیوں اور بازاروں میں گھسٹوائیں۔ جب اکبر بادشاہ کو مرزا مقیم کی اس حرکت کی اطلاع ملی
تو اس نے مفتی صاحبان کے قتل ناحق کی پاداش میں مرزا مقیم کو قتل کرا دیا۔ غرض اس قسم کی شورشیں آئے دن کشمیر میں برپا ہوتی رہتی تھی۔ شیخ یعقوب صوفی جب کشمیر پہنچے تو انقلابی تحریک کی باگ اپنے ہاتھ میں لی اور بظاہر و باطن متوجہ شدہ سعی و امداد بلیغ بکار بردہ خطۂ کشمیر تفویض اکبر بادشاہ کرد۔ اس سلسلے میں شیخ یعقوب کی جلیل الشان خدمات کا تذکرہ کتب تاریخ میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ مختصر یہ ہے کہ 994 ہجری میں اکبری افواج نے کشمیر کو فتح کیا۔ 999 ہجری میں کشمیر کا آخری بادشاہ یعقوب خان گرفتار ہو گیا، جو 4-5 سال تک روپوش رہ کر شورش کرتا رہا۔ پھر بہرحال جب شیخ یعقوب کشمیر کی مہم سے فارغ ہوئے تو پھر زیارت حرمین شریفین کے لیے روانہ ہو گئے۔ 1 سال بعد وطن واپس تشریف لائے اور حدیث، تفسیر اور فقہ کی بہت سی کتابیں اپنے ہمراہ لا کر کشمیر میں رائج کیں۔ آپ صاحب تصانیف ہیں، بخاری شریف کی شرح لکھی، توضیح و تلویح کا حاشیہ لکھا، قرآن پاک کے آخری 2 پاروں کی تفسیر لکھی۔ ان کے علاوہ مختلف فنون میں بہت سی تصانیف تحریر فرمائیں، مگر آج ان کے نام بھی معلوم ہونے مشکل ہیں۔ 12 ذی قعدہ شب پنجشنبہ بعد نماز عشاء 1003 میں راہ گزر عالم میں بقا ہوئے۔ ملا عبدالقادر بدایونی رحمہ اللہ۔ یہی ہیں وہ گھر کے بھیدی جنہوں نے اکبر بادشاہ کے پوست کندہ حالات تشت اسباب کیے۔ جامع فنون و فضائل، امام اقران و امائل تھے۔ شیخ مبارک ناگوری اور دیگر فضلاء عصر سے کسب کمال کیا۔ علمی فضیلت کے ساتھ ذوق نظم، انشاء عربی و فارسی کا سلیقہ بہترین تھا۔ ہندی نجوم، حساب نغمہ اور ہندی راگ وغیرہ میں بھی کافی دسترس تھی۔ قناعت، راستی اور درستی میں آپ کی زندگی ممتاز تھی۔ اپنے زمانے کے اکثر مشائخ اور علماء سے گہرے تعلقات رکھتے تھے۔ ایک عرصے تک دربار اکبری کے منصب دار حسین خان کے ساتھ رہے۔ پھر ہلال قورچی کے وسیلے اور میر فتح اللہ کی سفارش اور تعریف و توصیف کے بعد سے اکبر بادشاہ کی پیش امامی کے منصب پر معین ہوئے۔ 40 سال تک ابوالفضل اور فیضی کے مصاحب رہے، لیکن جب ان دونوں کے حالات کی خرابی حد سے تجاوز کر گئی تو جام محبت بھی چکنا چور ہو گیا، اور جب قسم کھا کر اپنی تاریخ صداقت اور دیانت کے ساتھ حالات لکھنے شروع کر دیے تو کوئی تعلق بھی صحیح تنقید پر اثر انداز نہ ہو سکا۔ فیضی کے حالات لکھتے وقت ایک طرف 40 سالہ دوستانہ تعلقات تھے اور دوسری طرف حق و صداقت۔ مجبوراً معذرت کرنی پڑتی کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ آپ کی راست مزاجی کا پرشوکت شاہد یہ ہے کہ اکبر بادشاہ کے 40 سالہ حالات لکھتے وقت شہنشاہی ہیبت و جلال نے راست گوئی اور تنقید پر مطلقاً کوئی اثر نہیں ڈالا، اور نہ دولت و ثروت کا وہ عفریت جس نے ملا مبارک، ابوالفضل فیضی اور حضرت شیخ عبدالقدوس کے پوتے شیخ عبدالنبی اور مخدوم الملک مولانا عبداللہ سلطان پوری جیسے علم و فضل کے پہلوانوں کو پچھاڑ دیا تھا۔ ملا صاحب کے زہد و تقویٰ کے قدم راسخ کو ڈگمگا نہ سکا، فرحمہ اللہ ورضی عنہ۔ ملا صاحب شیخ حاتم سنبھلی سے بیعت تھے اور شیخ داؤد چنی سے بھی خاص عقیدت رکھتے تھے۔ 1004 ہجری میں جان عزیز جاں آفریں کے حوالے کی۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔